السلام علیکم۔ آج سے ہم آپ کے ساتھ ایک نئی ویڈیو سیریز شروع کرنے جا رہے ہیں ایجوکیشنل زون کے پلیٹ فارم سے۔ تو اس میں ہم آپ کے ساتھ جو سی لٹریچر کے مختلف کتب ہیں ان کے ریویوز اور ان کی مین لائن جو سی ہیں وہ پیش کیا کریں گے۔ تو آج پہلے دن جس کتاب کو ہم نے آپ کے لیے منتخب کیا ہے وہ ایک اردو ادب کی شاندار اور لازوال کتاب ہے۔ اس کتاب کی جو سی مصنفہ ہیں وہ بانو قدسیہ ہیں اور اس کتاب کا نام ہے راجا گدھ، جو انہوں نے قدرت اللہ شہاب کے نام کی ہے۔ یہ ایک بیسٹ سیلر بک ہے۔ اس کے اب تک 34 ایڈیشن شائع ہو چکی ہیں۔ جو پہلی بار جو اس کا ایڈیشن شائع ہوا تھا وہ 1981 میں ہوا تھا، اور اس کا لاسٹ ٹائم جو ایڈیشن شائع ہوا ہے وہ 34واں ایڈیشن ہے جو 2018 میں شائع ہوا، اور ایسا مقام اردو ادب میں بہت ہی کم کتب کو حاصل ہوا ہے۔ جس طرح بانو قدسیہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، اسی طرح ان کا یہ ناول راجا گدھ بھی کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ ویسے تو بانو قدسیہ نے بہت سی کتابیں، ناول اور ڈرامے تحریر کیے، لیکن جو شہرت اور پذیرائی راجا گدھ کو ملی وہ کسی اور کے حصے میں نہ آ سکی۔ اس کتاب میں بانو قدسیہ نے بہت ہی مؤثر انداز میں حلال اور حرام کے فلسفے کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ حلال اور حرام میں ہمارا رزق صرف ہمارا رزق ہی شامل نہیں ہوتا، بلکہ اس میں ہمارا کھانا پینا، بلکہ ہمارا وقت، ہمارے افعال، ہماری سوچ اور ہماری نیت بھی حلال اور حرام ہو سکتی ہے۔ اس کتاب میں یہ بات سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ جب حرام رزق انسان کے جسم میں داخل ہوتا ہے تو اس کی جینز میں میوٹیشن ہوتی ہے، جس کی وجہ سے یا تو وہ خود دیوانہ ہو جاتا ہے یا پھر اس کی آنے والی نسلیں۔ اگر ہم اس کتاب کو دیکھیں تو اس کتاب کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، جس میں شام سمے، دن ڈھلے، دن چڑھے اور رات کے پچھلے پہر شامل ہیں۔ اس کتاب میں کا مرکزی خیال جو ہے وہ ایک سوال کے گرد گھومتا ہے کہ دیوانگی کی اصل وجہ کیا ہے، اور کلاس آخر میں اس نتیجے پر پہنچتی ہے کہ دیوانگی کی اصل وجہ عشق لا حاصل ہے۔ آپ آتے ہیں اس کتاب کی مین لائن کی طرف۔ تو 10 مین لائن کا انتخاب کیا ہے۔ محبت میں بیک وقت توڑنے اور جوڑنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ دل بھی عجیب چیز ہے، جب ماننا نہ چاہے تو لاکھ ثبوت پیش کرو، ہزار دلائل ہوں کچھ نہیں مانتا۔ انسان لا حاصل کے پیچھے بھاگ کر کتنی لذت محسوس کرتا ہے۔ امید بھی بڑی دیوانی چیز ہے، لمحوں میں بلڈوزر چلا کر ٹیوبویل نصب کر کے زیتون کے باغ لگا دیتی ہے۔ کسی سے کچھ مانگنا ہو تو محبت مانگو، جب محبت ملے گی تو پھر سب حق خوشی سے ادا ہوں گے۔ محبت کے بغیر ہر حق ایسے ملے گا جیسے مرنے کے بعد کفن ملتا ہے، اور میں تو کہتی ہوں اگر ہو سکے تو محبت بھی نہ مانگو، کیونکہ مانگی ہوئی محبت کا مزہ بگڑی ہوئی شراب جیسا ہوتا ہے۔ بعض لوگ اوپر سے بجھے ہوئے اندر سے جلا دینے والے انگاروں کی طرح ہوتے ہیں۔ عقاب بھوک سے مر جاتا ہے لیکن مردار نہیں کھاتا، حرام کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ انسان کبھی شیر کی طرح بہادر، کبھی اونٹ سا کی نور، کبھی فاختہ کی طرح معصوم، کبھی پتے کی طرح چکنا اور کبھی پھول جیسا گل رنگ ہوتا ہے۔ یار وقت کی حیثیت کیا ہے، نہ گزرنا چاہے تو گزارا نہیں جا سکتا، گزرنا چاہے تو یوں جاتا ہے یوں۔ دیکھ لو عرفان اور دیوانگی میں بس ایک حواس کا فرق ہے، حواس قائم رہیں تو عرفان، نہ رہیں تو دیوانگی۔ عجائبات
وقتی کرشمہ ہیں، ان کو مسلسل دیکھو تو عجائبات نہیں